ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ میں تمام ناظرین کرام کا ایک بار پھر الجمیعۃ الاشرفیہ آن لائن دارالافتاء میں استقبال کرتا ہوں اور ان کا مشکور و ممنون ہوں جو ہر ہفتے اس پروگرام میں جوائن ہوتے ہیں، اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ آج پھر ہم جمعے کو آپ کے سامنے حاضر ہیں لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے سے آن لائن دارالافتاء میں، الحمدللہ آپ حضرات کے کافی سوالات ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور ہمارے مفتیان کرام اس کے جواب دیں گے۔ آج کے ہمارے خصوصی مفتی جو ہیں وہ جناب علامہ مولانا مفتی غلام محمد عربی مصباحی صاحب اور علامہ مولانا مفتی منظر مصطفیٰ ناز اشرفی صاحب، اور پروگرام میں جو ہوسٹ کر رہے ہیں جناب حافظ اسماعیل اشرفی صاحب، وہ سوالات پوچھیں گے اور مفتیان کرام جواب دیں گے۔ آپ حضرات اس پروگرام کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو، احبابوں کو، رشتہ داروں کو، کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام سے جڑیں اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ اب میں جناب حافظ محمد اسماعیل اشرفی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے مفتیان کرام کے درمیان جو ہمارے ناظرین حضرات کے سوالات ہیں ان کو رکھیں تاکہ ہمارے ناظرین حضرات کو ان کے جوابات حاصل ہو سکیں۔ الحمدللہ والشکر للعالم والصلاة على المختار بالكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق امين نیٹورک سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق، اس سوا عثمان یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں۔ کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ ساری کائنات کا خالق اور سچے اس کی ڈائریکٹری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرکزی ایمان ہے، متشدد کائنات ہے، مجید عالم ہے۔ ناظرین کرام، وقت ہمارا جمعیت الاشرفیہ آن دارالافتاء میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کی ٹیم بڑی خصوصی کے ساتھ یہ سیشن اور ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاصل ہے۔ آپ ہی کے پوچھے ہوئے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے جوابات ہوتے ہیں۔ آپ اسی طرح سے جڑے رہیں ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں خوب اضافہ ہوتا رہے گا اور پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو اس پیغام میں حصہ لینے کی وزیر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں مفتی منظر مصطفیٰ اشرفی صاحب کو جمعیت الاشرفیہ آن لائن دارالافتاء کے دن مفتی آپ کو کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں عروج ملت کی فوٹو کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں مفتی
غلام محمد عربی صاحب مصباحی جو آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں۔ ناظرین کرام، جتنے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے ان سوالات کے مفصل جواب مفتیان اسلام کی توفیق سے۔ آپ حضرات اول آخر اس پروگرام کو دیکھتے رہیں اور بلا تمہید جب ہم بڑھتے ہیں ناظرین سوالات کی طرف، آئیے آپ کو میں اپنے مہمان گرامی سے ملاقات کرواتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام ربی صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں بھیجنے کی پوری ٹیم کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آج آپ براہ راست پروگرام میں برکتیں سب کو لٹا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت میں رکھے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے، علم میں عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام آئیے بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی جانب۔ مفتی غلام ربی صاحب ہمیں بہت سارے سوالات موصول ہوئے ہیں، اب سے پہلے ناظرین آگے بڑھتے ہیں وسیلہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ رقیہ نورین اشرفی پاکستان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما توفیقی الا باللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین اور ہمارے علماء کرام، جمال ملت صاحب، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس دین کے خدمت کے لیے مجھے چنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ہے کہ اپنے دین کی باتیں پہنچانے کے لیے اس نے آج اس ناچیز بندے کو چنا ہے۔ وسیلہ سے کے تعلق سے جو سوال ہوا ہے کہ وسیلہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، آواز مجھے صاف نہیں آئی ہے، اگر کوئی شخص پھر سے سوال کو دہرا دیں، سید صاحب یا کوئی اور شخص یا مفتی ناز صاحب، کیونکہ آواز مجھے صاف نہیں آئی ہے۔ سوال کیا تھا؟ وسیلہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جناب اسماعیل صاحب کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ جی حضرت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی آ رہی۔ جی سوال جو ہے سوال یہ ہے کہ وسیلہ پاکستان سے رقیہ نوری کہتے ہیں کر رہی ہیں، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وسیلہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور اس کا قرب حاصل کیا جائے، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروریات پوری کرنے کے لیے بنایا ہو وہ وسیلہ ہے۔ یعنی جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکے وہ وسیلہ ہے۔ جیسے نماز، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، یہ وسیلہ ہے۔ روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اس سے، یہ وسیلہ ہے۔ اسی طرح جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں یہ سب وسیلہ ہیں۔ اسی طرح وسیلہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جن سے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، جیسے کہ چھری، یہ بھی ایک وسیلہ ہے سبزی کاٹنے کے لیے یا کوئی بھی اور چیز کاٹنے کے لیے۔ جیسے کہ یہ یوٹیوب چینل دین کا کام کرنے کے لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے، اور یہ دینی کام پہنچانے کے لیے یہ ہمارا ایک وسیلہ ہے۔ دینی باتیں پہنچانے کے لیے لوگوں تک یہ ایک وسیلہ ہے۔
اب اس کی شرعی حیثیت کی بات کی جائے تو وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں بھی محبوب ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک وسیلہ وہ ہوتا ہے جو اعمال صالحہ کے ذریعہ سے لیا جائے، اور دوسرا وسیلہ وہ ہوتا ہے جو کسی ذات اور شخص کے ذریعہ سے لیا جائے، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں کریں گے۔ تو وسیلہ کی تعریف اور شرعی حیثیت آپ نے جان لی، شکریہ۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ اور محمد عربی صاحب کی تعریف سے اس کے ساتھ دوسرا سوال جس پر موصول ہوا ہے سید الدین اشرفی پاکستانی کا سوال ہے، شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں اور ایک عالم کتنے افراد کی شفاعت کرے؟ شفاعت کس کو کہتے ہیں اور اس کی شفاعت اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی جی جی، اور ایک عالم کتنے افراد کی شفاعت کرے گا؟ اچھا جی، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وسیلہ اور شفاعت دونوں کا تھوڑا سا کنیکشن ہے۔ وسیلہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی عمل صالح کو یا کسی بھی محبوب شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ، میں اپنی نماز کے وسیلے سے تجھ سے یہ چیز مانگتا ہوں، یا یہ کہتے ہیں یا اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے یہ فلاں چیز مانگتا ہوں، فلاں درجہ مانگتا ہوں۔ شفاعت میں یہ ہوتا ہے کہ جو شخص دعا کر رہا ہوتا ہے، جو شخص شفیع بنا رہا ہوتا ہے اپنا، وہ ڈائریکٹ اس جس کو شفیع بنایا گیا ہے اس کو کہتا ہے، مثلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو شفیع بناتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے۔ تو شفاعت میں یہ ہوتا ہے۔ اب اس کی کتنی قسمیں ہیں اور ایک عالم کتنے کی شفاعت کرے گا؟ تو شفاعت کی دو قسم ہے، ایک شفاعت صغریٰ اور ایک شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حشر میں حاصل ہوگی، قیامت کے دن حاصل ہوگی، وہ شفاعت کبریٰ ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی شفاعتیں جن کو بھی ملیں گی وہ سب شفاعت صغریٰ ہے۔ اور ایک عالم کتنے کی شفاعت کرے گا اس کے بارے میں کوئی حد مقرر تو نہیں ملتی ہے، بس اتنا بتاتا چلوں کہ ایک حافظ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کی شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ان لوگوں کے گناہوں کو بخش کر انہیں جنت عطا کرے گا۔ اور عالم کا درجہ ایک حافظ سے بڑھ کر کے ہے انشاءاللہ، تو ان کو اور زیادہ لوگوں کی شفاعت کرنے کا موقع نصیب ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس کی کوئی حد ملتی نہیں ہے کتابوں میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے سوال کی جانب، دیکھتے ہیں سوال موجود ہوا ہے۔ تیسرا سوال کیسا ہے؟ ایک سوال ہمیں اس طرح موصول ہوا ہے، مریم کراچی پاکستان سے سوال کر رہی ہیں، کیا انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے کام مانگ سکتے ہیں؟ کیا ہم اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں؟ یہی پوچھا گیا ہے سوال میں۔ کیا دعا مانگنا شرک ہے؟ یہ سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے، ان کا وسیلہ اختیار کرنا مطلب؟ جی 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 حضرت، جی سمجھ گیا۔ مریم کراچی پاکستان سے سوال کر رہی ہیں۔ یہ مریم صاحبہ ہیں کراچی پاکستان سے، ان کا سوال ہے یہ۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بہن کو میرا جواب یہ ہے، اور جتنے بھی ناظرین سماعت فرما رہے ہیں ان سب کو میں بتاتا چلوں کہ
شرک کس کو کہتے ہیں پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں. شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات میں کسی کو اس کے جیسا ماننا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معبود حقیقی ہے، تو کسی اور کو اللہ کے جیسا یا کسی طرح کا بھی معبود ماننا کہ اس کی عبادت کی جائے گی، یہ ماننا شرک ہے. دوسرے اس کے صفات میں کسی کو شریک ماننا. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، لوگوں کو پورے جہان کو پیدا کرنے والا ہے. تو اب اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی اور بھی خالق ہے تو یہ شرک ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ بارش برسانے والا ہے، اللہ جو کچھ بھی ایک مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کیا کیا کر سکتا ہے. تو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں ویسی ہی اگر صفت کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی مانے تو یہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی شخص کچھ صفتیں ایسی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مانتا ہے تو وہ شرک نہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ سوال میں جو یہ کہا گیا ہے کہ کیا اولیاء کرام یا انبیاء کرام کے وسیلے سے مانگنا شرک ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وسیلہ مانگنے والا شخص جو ہوتا ہے تو وہ ایک شخص کو وسیلہ بناتا ہے. جیسے انبیاء کرام کو غوث پاک کے وسیلے سے، خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے، مخدوم پاک کے وسیلے سے اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وسیلہ اس کو بناتا ہے لیکن دعا تو اللہ ہی سے مانگتا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وسیلے میں اس سے مانگا جاتا ہے تو یہ وسیلہ ہی نہیں ہوا بلکہ اس سے ڈائریکٹ مانگنا ہوا. وسیلہ اس وقت ہوگا کہ جبکہ کسی کو لایا جائے بیچ میں اور مانگا جائے رب تعالیٰ سے. تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے وہ سامنے والے کو خدا مان ہی نہیں رہا ہے تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک تو اس وقت ہوتا کہ جب غوث پاک کو وسیلہ بنانے والا یا خواجہ غریب نواز کو وسیلہ بنانے والا یا سیدنا مخدوم اشرف کو وسیلہ بنانے والا شخص یہ مانتا کہ یہی میرا خدا ہے. اگر ایسا مانتا تو یہ شرک ہوتا، اور وہ شخص پہلے ہی سے مان چکا ہے کہ ہم اس کو خدا نہیں مان رہے ہیں بلکہ خدا کا محبوب بندہ مان رہے ہیں، اسی لیے خدا کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ لا رہے ہیں. تو اسی صورت میں یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ یعوذ باللہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. قرآن کریم میں رب کریم فرماتا ہے مومنوں وسیلہ تلاش کرو. تو اس وسیلے سے کیا مراد ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جی میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے اور ہمارے ناظرین نے بھی سن لیا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو. تو اس وسیلے سے کون سا وسیلہ مراد ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ جب کوئی بھی چیز بولی جائے اور اس کی قسمیں بیان نہ کی گئی ہوں تو اس میں تمام قسمیں شامل ہوتی ہیں. تو وسیلے کی دو قسم ہے، ایک وسیلہ بالاعمال الصالحہ اور ایک وسیلہ بالذوات الصالحہ. پہلی قسم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی عمل صالح کو وسیلہ بنائیں، پہلی قسم یعنی عمل صالح کو وسیلہ بنانا، اور دوسری قسم ہے ذات صالح کو وسیلہ بنانا یعنی اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کو وسیلہ بنانا. قرآن کریم میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں نہیں بتایا گیا ہے کہ ہم کون سا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب تلاش کریں. تو ہم دونوں وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لا سکتے ہیں. ہم عمل صالح کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ذات صالح یعنی اللہ کے بندوں کو، اللہ کے نبیوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وسیلہ بنا کر کے پیش کر سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وسیلہ بنا کر کے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کو وسیلہ بنا کر کے، اور کبھی اللہ کی صفت کو وسیلہ بنا کر کے. تو یہ تینوں صورتیں اس وسیلے کے اندر داخل ہیں.
چاہے آپ عمل صالح کو لے لیں یا ذات صالح کو لے لیں یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لے لیں. اس وسیلے سے تینوں وسیلے مراد. ماشاء اللہ. شکریہ. مفتی صاحب ایک سوال تو جس طرح میں موضوع ہوا ہے، سائل ہے محمد ابرار علی خورشید، رضوی اسلام پورا مکرانہ راجستھان انڈیا. سوال یہ ہے کہ وسیلے کے معاملے میں بھی کوئی اختلاف ہے؟ جی جی جی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو وہ بھی خاص طور سے ہم سنیوں کا اور اس میں اختلاف کوئی کرنے والا نہ ہو، تو ایسا تو ممکن ہے نہیں. اختلاف ضرور ہے، اور اختلاف کرنے والوں کو پوری چھوٹ ہے، وہ اختلاف کر بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس کے جوابات ہمیشہ دیتے رہیں گے. تو وسیلے کے سلسلے میں اختلاف یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہ باطل خیالات کے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ بنانا شرک ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا شرک ضرور ہے، لیکن وہ صرف ذات کو شرک مانتے ہیں وسیلہ بنانا. یعنی اگر کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غوث پاک کا وسیلہ لائے، خواجہ غریب نواز کا وسیلہ لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لائے، تو اس کو وہ مانتے ہیں کہ یہ شرک ہے. لیکن میں نے آپ کو ابھی پیچھے ہی بتا دیا ہے کہ یہ چیز شرک نہیں ہو سکتی ہے. تو اختلاف تو بہرحال موجود ہے، اور اس اختلاف کا جواب ان لوگوں کے ہی بڑے بڑے علماء کی کتابوں سے بھی دیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ مفتی محمود الحسن دیوبندی ہیں اور ابن تیمیہ ہے، ان لوگوں نے اپنی کتاب میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لانا بالکل جائز ہے. تو اختلاف کرنے کے باوجود ان کی کتابوں سے ہی وسیلہ کا ثبوت بھی ملتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتی فضل مصطفیٰ ناز شفیع صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن ہیں ماشاء اللہ. مفتی صاحب ایک سوال کچھ اس طرح آیا ہے، آپ کی طرف سے شروع کرتا ہوں میں. شبانہ انجم چشتی مکرانہ راجستھان انڈیا سے سوال کر رہی ہے، وسیلے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ اللہم صلی علی سیدنا علیہ یا رسول اللہ. ناظرین کرام، اب تک آپ نے کئی سوالات کے جوابات کو بڑے ہی مدلل انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میرے رفیق محترم حضرت العلامہ حضرت علامہ مفتی غلام محمد عربی مصباحی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہترین انداز میں آپ نے سماعت کی ہے. اور جی یہی چاہ رہا کہ اس حساب سے آج سارے سوالات کی ان سے ہی جوابات سنیں، کیونکہ تقریباً 3 ایپیسوڈ جو مجھ سے ہی آپ نے جواب سننے کی مکمل کوشش کی ہے، اور میں نے جواب آپ کے مدلل دینے کی کوشش کی ہے، مگر مفتی غلام محمد صاحب کا جو انداز تکلم ہے اور جواب دینے کا جو ایک انداز ہے وہ ایک بہترین اور نرالا انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. میں بس ایک چند لمحوں کے لیے ہو گیا اور ایک خطرہ دے کر شہادت شہیدوں کی فہرست میں نام لکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سوال جو کیا گیا ہے کہ وسیلے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے کہ وسیلے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک جو وسیلہ کرے، دوسرے جس چیز کا وسیلہ بنایا جائے، اور تیسرے ایک سے وسیلہ مانگا جائے. جس کے سے مانگ رہے ہیں اس کا ہونا ضروری ہے، جو مانگنے والا ہو اس کا ہونا چاہیے، اور جس کو ذریعہ بنا رہے ہیں وہ اس کا ہونا ضروری ہے. یہ تینوں چیزوں کے ہوتے ہوئے تب جا کے
वसीला मुकम्मल तौर पर होता है। बगैर इन तीनों चीज़ों के वसीला मुकम्मल नहीं होता। और शाइल के एक अंदाज से ये भी लगता है क्या इसके अंदर कोई और चीज का भी होना चाहिए। तो देखें उनके अंदाज के एतबार से जहाँ तक मेरी फहम पहुंच रही है, मेरी समझ पहुंच रही है, तो वहां पर सबसे पहले किसी भी आमाल के अंदर खालिस नीयत और साफ नीयत का होना चाहिए, क्योंकि आमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपका दारोमदार के ऊपर है। तो सबसे पहले नीयत का साफ होना जरूरी है। और गालिबन सवाल करने वाले ने इसी तरफ का इशारा भी किया है, मगर जो किताबों के जरिए से, बुजुर्गों के अक़वाल के जरिए से हमें पता चलता है कि असल में वसीले के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैंने अर्ज कर दिया। इसलिए इन तमाम चीज़ों के जरिए से अगर आप वसीला करेंगे तो इंशाअल्लाह मौला ताला आपकी दुआएं, आपकी इबादतें मकबूल होंगी। आदा मा ज़हर अली अल्लाह व रसूलुहु आलम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद अली साहब से मुफ्ती साहब एक सवाल कुछ इस तरह मौसूल हुआ है, इमरान अली गोरी, भीलवाड़ा, राजस्थान। जी, आवाज है मेरी मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है? आवाज थोड़ा सा आपकी रुक रही है, थोड़ा सा। मुफ्ती मंजर साहब, मेरी गुजारिश है मुफ्ती मंजर मुस्तफा नाज़िर साहब से, हमारे साथ से मुफ्ती गुलाम अरबी साहब भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह सारे सवाल देंगे आज। तो मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम मुफ्ती मंजर साहब आप सवाल पूछे, ये गुजारिश करूंगा जी मैं अर्ज कर देता हूँ। जी, जो सवाल आया है इमरान अली गोरी जो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, वो सवाल इस मौजू के हवाले से करना चाह रहे हैं कि वसीला मांगने का सही तरीका क्या है, इसके हवाले से वजाहत फरमा दें। जी, वसीला मांगने का सही तरीका, वसीला मांगने का सही तरीका पता तो चल चुका है इससे पहले की भी बातों से कि वसीला मांगने का सही तरीका क्या है। जैसा कि अभी आपने इससे पहले के जवाब में कहा कि वसीला मांगने वाला होना चाहिए, जिसको वसीला बनाया जाए वो होना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। वसीला मांगने का सही तरीका अब यहाँ पर यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जिससे मांगा जा रहा है वो अल्लाह के अलावा कोई और ना हो। गैरुल्लाह से वसीला तलाश करना शिर्क हो सकता है। अगर दुआ के तौर पर है वो, तो गैरुल्लाह से वसीला तलाश करना शिर्क हो सकता है, क्योंकि जिससे मांगेंगे वो दुआ है। मसलन हम कहें या अल्लाह मैं तुझसे गौसे पाक के वसीले से बेटा मांगता हूँ, तो ये बेटा देना ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है, जिसमें हमने वसीला गौसे पाक को बनाया है। तो वसीला जिससे मांगा जाए, वसीले में दुआ जिससे मांगी जाए वो अल्लाह तबारक व तआला होना चाहिए। फिर दूसरी बात कि जिसको वसीला बनाया जा रहा है वो या तो आपका अमल सालेह होना चाहिए या किसी सालेह शख्स का अमल सालेह नेक अमल होना चाहिए। जैसे आप अपने नमाज रोज़े को, अपने हज व ज़कात को, अपने सदक़ात व खैरात को वसीला बना सकते हैं, अपने वालिदैन के अच्छे कामों को वसीला बना सकते हैं, अपने असातिज़ा के कामों को, आमाल सालिहा को, अपने मशाइख के आमाल सालिहा को, इसी तरह ऊपर जितने औलिया किराम, बुजुर्गान दीन, सहाबे किराम, अंबिया किराम हैं, उनके आमाल सालिहा को वसीला बना सकते हैं, और खुद उन हजरात को भी वसीला बना सकते हैं। यानी अपने वालिदैन को वसीला बना सकते हैं, अपने असातिज़ा को, अपने शेख को, अपने पीर को, अंबिया किराम, औलिया इज़ाम, सहाबे किराम, हम इसको भी वसीला बना सकते हैं। तीसरे, जो शख्स वसीला बना रहा हो वो शख्स ऐसा होना चाहिए कि उसको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन कामिल होना चाहिए, और ये भी यकीन होना चाहिए कि मैं जिससे मांग रहा हूँ हकीकतन उसके अंदर देने की सलाहियत नहीं है हकीकी तौर पर।
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ بھی دینے پر قادر ہیں، لیکن اس معاملے میں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں ان کو وسیلہ بنا کر. یہ ہے وسیلہ کا طریقہ. بہت آپ نے امید ہے کہ فرمایا بات سمجھ میں آ گئی. کہ جی وسیلہ کے لیے جو دعا کی جائے وہ رب کائنات سے دعا کی جائے. مگر یہاں جی پر ایک سوال ہوتا ہے جو محمد فرقان علی حیدرآباد آندھرا پردیش سے کر رہے ہیں، اور وہ سوال بھی کر رہے ہیں اور آپ کے جواب کے حوالے سے عرض بھی یہ سوال یہاں پر فٹ ہو رہا ہے کہ جب رب ہی سے دعا مانگنا چاہیے ورنہ شرک ہو سکتا ہے، تو رب نے تو وسیلہ مانگنے کے لیے حکم فرمایا، اور جب وسیلہ مانگنے کا حکم فرمایا لوگ مزارات پر، چاہے غریب نواز کے مزارات پر، مزار پر، مخدوم اشرف کے مزار پر یا دیگر بزرگوں کے مزار پر حاضری دے کر وہاں پر دعا مانگتے ہیں اور باقاعدہ یہ لفظ بھی کہتے ہیں یا غریب نواز عطا فرما دیجیے، نظر کرم فرما دیجیے، دے دیجیے، اور میرے بچہ نہیں ہے مجھے بچہ دے دیجیے، میرے روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے آپ نظر کرم کر دیجیے مجھے دے دیجیے، یہ مخدوم اشرف مجھے یہ عطا کر دیجیے. تو یہاں پر تو اب وہ مزارات پر حاضر ہو کر صاحب مزار سے مانگ رہے ہیں. تو جب یہ صاحب مزار سے مانگ، کیا یہ مانگنا یہ وسیلے میں شمار ہوگا یا یہ مانگنا درست ہوگا یا یہ مانگنا شرک کے اندر شمار ہوگا؟ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا سوال ہے. سبحان اللہ، بہت ہی اچھا سوال ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تشفی بخش جواب دیں گے. دیکھیے سوال جو یہ ہے، کسی نے اپنا مائک آن کر دیا ہے تو آواز ٹکرا رہی ہے میرے پاس، تو تھوڑی پریشانی ہوگی مجھے. سب میوٹ کر دیں، سب کو میوٹ کر دیا جائے. تو مفتی منظر صاحب نے جو سوال پوچھا ہے کہ لوگ مطلب سنی، کیونکہ اہل سنت ہی جاتے ہیں، تو اہل سنت حضرات، اہل سنت و جماعت کے حضرات جو مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے کہتے ہیں کہ اے مخدوم پاک مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے بچہ دے دے، مال و دولت دے دے، یا کسی بھی ولی کے مزار پر جا کر کے کہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ یہ وسیلے کا ٹاپک نہیں ہے. وسیلہ اور یہ جو مزارات پر جا کر کے کہا جاتا ہے یہ دو الگ الگ ٹاپک ہے. تو وسیلے کا اس سے تعلق نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی کہ وسیلہ ہوتا اس وقت ہے جب کہ ایک وسیلہ مانگنے لینے والا ہو، دوسرا جس کو وسیلہ بنایا جائے وہ ہو، اور تیسرا رب تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہو، دعا رب تعالیٰ سے کی جا رہی ہو. اب یہاں پر ہو رہا ہے یہ کہ مانگنے والا موجود ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. اب یہ دو صورتیں ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کوئی بھی جملہ بولے تو وہ عین ایمان ہوتا ہے، اور اگر وہی جملہ کوئی کافر بولا تو وہ عین کفر ہوتا ہے. جیسے کہ تلخیص المفتاح ایک کتاب ہے بلاغت کی، اس میں ایک مثال دی گئی ہے، کہا گیا ہے انبت الربیع البقلا، کہ موسم ربیع، موسم بہار نے، یعنی جس کو بہار کا موسم بہار نے سبزہ اگایا. اگر یہ جملہ موسم بہار نے، یعنی بہار آئی تو سبزے اگ گئے، بہار آئی تو سبزہ اگ گیا، ہرا بھرا ہو گیا، اگر یہ جملہ کوئی کافر کہے تو یہ کفر ہے اور وہ عین کفر کا جملہ ہوگا. لیکن اگر یہی جملہ کوئی مومن کہے تو وہ عین ایمان والا جملہ ہوگا. یعنی جملہ وہی ہے لیکن شخصیت کے بدلنے سے حکم بدلے گا. کافر بول رہا ہے تو اس کا اعتقاد اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ موسم بہار کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ سبزہ اگاتا ہے. لیکن جب ایک مسلمان بولتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے پکا کہ موسم بہار کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، موسم بہار تو ایک وجہ بنتا ہے کہ اس موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سبزہ اگاتا ہے. اسی لیے مسلمان کہتا ہے کہ موسم بہار آ گئی، اب رب تعالیٰ نے سبزہ اگا دیا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اب ایک مسلمان جب کسی بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی مجھے بچہ نہیں ہے، بچہ دے دے، مجھے مال و دولت نہیں ہے، مال و دولت عطا فرما، میں تنگ حال ہوں، میری دستگیری فرمائیے، میری امداد کیجیے، وغیرہ وغیرہ، جو بہت سی دعائیں کرتے ہیں، تو یہ جو ہے دعائیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان
बंदों को, जो अल्लाह तबारक व तआला के औलिया किराम हैं, उन बंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकतें अता की होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये कुव्वत दी हुई है कि वो बंदे अल्लाह के जिन बंदों को जो चाहे वो अता कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की अता से ही वो करते हैं। और मांगने वाला जो है उसका यही एतकाद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये काम करने की ताकत दी है, इसीलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। जैसा कि हम हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बच्चा 4 महीने का होता है तो हजरत फरिश्ता आता है और उसकी माँ के पेट में उसका रिस्क लिख दिया जाता है, तकदीर लिख दी जाती है, फलां कर दिया जाता है, तू इतना कमाएगा, तू ये करेगा। इसी तरह हजरत मरियम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना और आकर के ये कहना, लिअहब लकी गुलामन ज़किया, मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ ताकि तुझको एक सुथरा बच्चा दूं। ये मैं दूं, ये नहीं कहा है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ताकि अल्लाह तुमको सुथरा बच्चा दे, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ ताकि तुझको एक पाकीज़ा बच्चा अता करूं। तो इससे ये समझ में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो पाकीज़ा बच्चा देने के लिए आए थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत नहीं है कि वो पाकीज़ा बच्चा दें, मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस देने को अपने तरफ मंसूब किया, जिसका मतलब वहां पर यही था। और हजरत मरियम खुद समझ रही थी कि वो जो देने वाले हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से, अल्लाह तबारक व तआला की अता से अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को ये ताकत दी है, इसीलिए वो मुझे ये पाकीज़ा बच्चा देने आए हैं। यही हाल औलिया किराम का भी है। वहां पर भी जो हम दुआएं मांगते हैं वहां भी यही होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के देने से, अल्लाह तबारक व तआला की अता से, अल्लाह के इज़्न से वो लोग हमें देने पर कादिर है, इसीलिए हम डायरेक्ट उनसे मांग लिया करते हैं। और बेहतर तरीका इसमें यही है कि अगर कोई शख्स डायरेक्ट रब ताला से मांगे, औलिया किराम को उसमें वसीला बनाए, तो ये और अच्छा है। शुक्रन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद अरबी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने माशाअल्लाह बेहतरीन मुदल्लल जवाब दिया। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं अल जामिअतुल अशरफिया ऑनलाइन दारुल इफ्ता। हुजूर जमाल मिल्लत की निगरानी में ये प्रोग्राम हर हफ्ता आप देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम का ये आप चौथा एपिसोड आप देख रहे हैं। इंशाअल्लाह मौला ताला इरादा तो यही है कि ये सिलसिला हमेशा कायम रहे, दायम रहे। जैसे जैसा आपके मोहब्बतों का नज़ारा हमको देखने को मिलेगा, उसका एहसास हमें महसूस होगा, तो इंशाअल्लाह मौला ताला ये सिलसिला हमारे और आपके दरमियान जारी रहेगा। मगर अगर आपकी मोहब्बत में कमी आएगी तो हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं रहेगी, मगर जब आपकी मोहब्बत और दुआओं का वसीला रहेगा तो इंशाअल्लाह मौला ताला हम इस प्रोग्राम को मुसलसल तौर पर जारी रखने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। नाजरीन, आज का मौजू है वसीला और शफात, और इसके हवाले से आप पूछे गए सवालात को हम पेश कर रहे हैं और उसके तशफ़ी बख्श जवाब देने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि आखिरी सवाल की तरफ या दूसरे सवालों की तरफ हम आप तमामी हज़रात को ये बतला देना ज़रूरी समझते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते के अंदर, यानी एपिसोड 5 के अंदर जो हमारा मौजू रहेगा वो मौजू रहेगा अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत। इस अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत के हवाले से इंशाअल्लाह मौला ताला ऑनलाइन दारुल इफ्ता अल जामिअतुल अशरफिया के अंदर इस हवाले से गुफ्तगू होगी। आप अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत के हवाले से जो आपके सवालात हों तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवालात को जुमेरात की सुबह तक भेज दें, ताकि हम इसको मुकम्मल तौर पर तरतीब देकर जुमा के होने वाले प्रोग्राम के अंदर तशफ़ी बख्श जवाब पेश करें। याद रखें कि मौजू से हटकर आप सवालात ना करें, बेहतर इसी में है। अगर आपके मौजू से हटकर सवालात आते हैं तो उसको आपके सवालात किस मौजू से टकराएंगे इंशाअल्लाह मौला ताला उस प्रोग्राम के अंदर सवाल को ऐड कर दिया जाएगा। मगर याद रखें, आने वाला जो एपिसोड है उस एपिसोड का जो मौजू रहेगा अक़ीदे ख़त्म नबुव्वत, और आपकी मोहब्बतों का इंतज़ार रहेगा, आपकी दुआओं का इंतज़ार रहेगा। आप तमामी हज़रात नाज़रीन जितने भी देख रहे हैं, गुजारिश करूँगा कि प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप तक पहुँचाने की मुकम्मल कोशिश करें। इसी के साथ
میں مفتی غلام محمد عربی صاحب کی طرف رجوع کرتا ہوں اور مفتی غلام محمد عربی صاحب سے اگلا سوال کر رہا ہوں کہ ایک ہماری بہن موریشس سے جن کا نام شاہین شیرین مونگیر ہے، وہ سوال یہ کر رہی ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا من حبل الورید، یعنی اور دیگر کتابوں کے اندر پڑھنے کو ملا کہ اللہ تبارک و تعالی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جب شہرک سے زیادہ قریب ہے بندوں کے، تو پھر وہاں پہ وسیلے کی ضرورت کیوں؟ تو بغیر وسیلے کے کیا ہم بغیر وسیلے کے رب سے دعا نہیں مانگ سکتے یا رب سے کچھ نہیں دے سکتے؟ جب پروردگار عالم ہمارے اتنے قریب ہے، وہاں پہ وسیلے کی ضرورت کیوں کر ہے؟ جو چیز قریب ہوتی ہے تو وہاں پر تو وسیلے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، جو چیز دور ہوتی ہے وہاں پر وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. اس حوالے سے شریعت قرآن و حدیث کے اندر کیا ہمیں پیغام ملتا ہے؟ مفتی غلام محمد عربی صاحب سے میں عریضہ پیش کروں گا اس حوالے سے تقریباً جواب عنایت. سبحان اللہ، بہت صحیح سوال ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے تو وسیلہ تلاش کرنے کی ضرورت کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں فرما دیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس سے قریب ہوں. اور دوسری آیت میں ہے من حبل الورید کا جو لفظ آیا ہے کہ یعنی میں اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو جب اللہ تبارک و تعالی اتنا قریب ہے تو وسیلہ لانے کی ضرورت کیوں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دعا ہے کہ ڈائریکٹ ہم دعا مانگیں، جو ہم عام طور پر کرتے بھی ہیں نمازوں میں، یا ایسے بھی بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں بغیر کسی وسیلے کے بھی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جن کو زندگی بھر وسیلہ میسر نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم ان لوگوں میں سے جنہیں الحمدللہ وسیلہ کرنا نصیب ہوتا ہے اور اکثر وسیلے بھی کرتے ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے ہیں. تو اب جواب کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا ہے کہ میں شہرک سے قریب ہوں، تو پھر وسیلہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود اللہ نے ہی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور دوسری جگہ فرمایا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ پہلی کا مطلب ہوا کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، اور دوسری آیت واستعینوا بالصبر والصلاۃ کا مطلب یہ ہوا کہ صبر اور نماز سے وسیلہ تلاش کرو، مدد طلب کرو. تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے ہمیں دونوں طرح کا حکم ملتا ہے. اسی لیے وسیلہ کرنا کوئی فرض واجب بھی نہیں اور چھوڑنا کوئی واجب اور فرض بھی نہیں، مگر وسیلہ کو غلط ماننا، وسیلہ کو شرک ماننا، وسیلہ کرنے کو بدعت ماننا، یہ سب گمراہی ہے. اور بلکہ بہت سی قرآنی آیات کا بھی انکار ہونے کی وجہ سے ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کسی اور کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس پر اس سے بڑا بھی حکم لگ سکتا ہے. تو شاید جواب مکمل ہو گیا ہو. ماشاءاللہ میں سبحان اللہ. حوالے سے ناظرین کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ مفتی صاحب نے جو جواب دیا، مدلل جواب دیا، اور اس حوالے سے جو سوال کیا تھا کہ یہاں پر شہرک سے بھی اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی وسیلے کی کیا ضرورت ہے، جہاں تک میرے ذہن کے اندر اس حوالے سے گفتگو آتی ہے تو کہیں پر میں نے بھی یہاں پہ اس کے حوالے سے مطالعہ کیا تھا کہ اس کے اندر بڑی بہترین مثال دی تھی کہ شہرک سے ضرور قریب ہے، رب ضرور قریب ہے، مگر ہم کتنے رب سے قریب ہیں؟ بے شک بے رب شک. تو ہمارے قریب ہے مگر بندہ کتنا قریب ہے؟ جی اسی طرح انہوں نے مثال پیش کیا، اور اس مثال کو سمجھیں گے تو شاید ناظرین کو اور سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی کہ پٹری ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے اور ریل بھی ادھر سے ضرور گزرتی ہے، مگر رکتی جو ہے وہ صرف اسٹیشن کے اوپر ہی رکتی ہے، بے شک یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ رکے گی. تو جہاں پر پروردگار عالم کے لیے تو یہ پوری کائنات ہے، جہاں سے مانگو، مگر پھر مسجد میں آنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ مسجد میں آنے کے لیے کیوں حکم فرمایا، یا معظم جگہ پر آنے کے لیے کیوں حکم فرمایا؟ تو ان تمام باتوں کے اوپر بھی اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمارے تمام سوالات جو ہے ہمارے ذہن بھی
اور ہمارے قلب بھی دیتے ہوئے نظر آئیں گے. شہرت رب کائنات ضرور قریب یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر ہم کتنے رب کے قریب ہیں اس پر غور و فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ کی کیا ضرورت ہے. بالکل آپ بغیر وسیلے کی بھی آپ دعا مانگیں، مگر آپ کی دعا اگر آپ کی زبان میں اتنی تاثیر ہے یا دعا کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ آپ ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں تو وہ بھی مانگ کر دیکھ لیں. بہت سارے لوگ کود کر بھی چھت پر چلے جاتے ہیں، مگر ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر سب لوگ کود کر چھت کے اندر چلے جائیں گے، وہاں پہ زینے کی تو ضرورت ہے. تو رب کائنات نے ایک طرف ضرور کہا ہے کہ رب قریب ہونا، مگر ساتھ ہی ساتھ بندوں کی آسانی کے لیے، بندوں کی قبولیت کے حوالے، بندوں کی دعا کی قبولیت کے حوالے سے اور اعمال کے قبولیت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہی ہمیں حکم فرمایا ہے کہ وسیلے کے ذریعے سے اپنے اعمال کو پیش کرو، وسیلے کے ذریعے سے اپنی ذات کو پیش کرو. تمہاری ذات، تمہاری عبادت، تمہاری دعا نکھرتی ہوئی نظر آئے گی. اسی کے ساتھ اگلے سوال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. لندن یو کے سے ہماری بہن شاہینہ رفعت نے پیش کیا ہے، اور وہ سوال یہ، ان کے سوال کے کافی لمبے حصے ہیں، مگر ان کے سوال کے اندر جو کچھ حصے ہیں اس میں سے بہت سارے سوالات کے حصے بیان ہو چکے ہیں. اخیر حصے کی طرف ہم چلیں گے. انہوں نے سوال میں یہ پیش کیا ہے کہ کیا انسان کے لیے اس کے والدین بھی وسیلہ اور شفاعت بنیں گے؟ اسی طرح قرآن اور دیگر معاملات بھی وسیلہ اور شفاعت بنیں گے؟ اور کیا شفاعت کا تعلق صرف آخرت میں ہے یا شفاعت کا تعلق دنیا میں بھی ہے؟ اس کے حوالے سے شاہینہ رفعت اشرفی لندن یو کے سے سوال کر رہی ہیں. اس کے حساب سے گزارش کروں گا کہ اس کے حوالے سے والدین شفاعت کے تعلق سے سوال ہے نا؟ جی وسیلہ یا شفاعت؟ کیا والدین بھی وسیلہ بن سکتے ہیں یا والدین بھی شفاعت فرمائیں گے؟ اسی طرح کیا قرآن کو وسیلہ بنا سکتے ہیں یا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا؟ یا دیگر نیک معاملات وہ تو وسیلہ بنے گا ہی، مگر کیا وہ شفاعت کریں گے، اس کے زمرے کے اندر داخل ہوں گے؟ اور یہ چیز جو شفاعت کا تعلق جو ہے، کیا وہ صرف دنیا ہی تک ہے یا آخرت میں آخرت تک ہے یا دنیا میں بھی اس کا فائدہ؟ میری اسلامی بہن نے جو سوال کیا ہے کہ کیا والدین بھی وسیلہ اور شفاعت بنیں گے یا بن سکتے ہیں، تو یقیناً اگر آپ کے والدین نیک ہوں، ان کے نیک اعمال ہوں، یا ان کا والدین ہونا ہی کافی ہے کہ آپ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر کے لا سکتے ہیں. اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، وہ عمل صالح کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی پر ہم ذات کو جو لاتے ہیں، یعنی کہ شخصیات سے جو ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کسی ولی یا کوئی بھی کسی کو بھی وسیلہ بناتے ہیں، وہ ان کے عمل کی وجہ سے ہی بناتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمل صالح کو، نماز کو، روزے کو، حج، زکوٰۃ، صبر کو، ان سب کو جو وسیلہ بنانے کا حکم دیا ہے، تو عمل صالح کے وسیلہ بنانے میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عمل صالح تو یقینی طور پر وسیلہ بنانا جائز ہے، تو انہی عمل صالح کی وجہ سے ہم ان کو صالحین کہتے ہیں. انبیاء کرام بھی صالحین ہیں، صالحین میں سے ہیں، اور اولیاء کرام بھی صالحین میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے. تو وہ صالحین اپنے عمل صالح کی وجہ سے ہی بنے ہیں، نیک عمل کی وجہ سے بنے ہیں. تو ان کے نیک عمل کی وجہ سے ہی ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال حسنہ کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، جو حقیقت ہے. تو اسی طرح اپنے والدین کے بھی اعمال حسنہ کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، یعنی والدین کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح والدین بھی شفاعت کریں گے اپنے بچوں کی، کیونکہ جو والدین بہترین حالت میں ہوں گے وہ والدین اپنے بچوں کی یقیناً شفاعت کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو سوال کا ایک جز تھا کہ کیا شفاعت اور وسیلے کا، کیا شفاعت کا تعلق صرف آخرت سے ہے یا دنیا سے، تو ایسی کوئی بات نہیں. شفاعت تو آخرت میں جو ہوگی وہ تو ہوگی ہی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کبریٰ ملے گی، جس کو ہر مسلمان جانتا ہے کہ آخرت میں کیسے کیا ہوگا، دنیا میں بھی اس کا تعلق ہے۔ بہت سے صحابہ کرام کی نظیر ہمیں ملتی ہے کہ ایک صحابی کو حضرت عکاشہ، شاید حضرت عکاشہ ہیں وہ، حضرت عکاشہ ابن محسن، کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، یا حضرت ربیعہ ہوں تو کہا مانگو کیا مانگتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ نے فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ فرمایا اور کیا چاہیے، اور کچھ مانگ لو، تو کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، بولے وہ تو ملے گا ہی، اور کیا چاہیے؟ پھر آپ نے فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے اس کے علاوہ کچھ چاہیے۔ ناظرین، مفتی صاحب کو کچھ نیٹ ورک شاید ایشو آ رہا ہے، نیٹ ورک کی پرابلم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ کچھ ہی دیر کے اندر مفتی صاحب ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ جب تک کے لیے ناظرین کو میں بتلاتا ہوا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں الجمیعۃ الاشرفیہ آن لائن دارالافتاء، اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ اگلے ہفتے کا موضوع جو رہے گا وہ عقیدہ ختم نبوت۔ ناظرین، مفتی غلام محمد عربی صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ مفتی غلام محمد عربی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی بات کو مکمل فرمائیں۔ جی تکنیکی پرابلم سے تھوڑا میں پیچھے چلا گیا تھا، نیٹ پرابلم ہو گیا تھا، کٹ گیا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں تو بات کہاں پر تھی؟ بات حضرت یہ تھی کہ شفاعت کیا صرف دنیا ہی کے اندر مخصوص ہے یا آخرت میں بھی؟ حضرت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں کہا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایسے کہا، تینوں مرتبہ انہوں نے یہی کہا مجھے آپ کا ساتھ جنت میں چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پچھلی جو باتیں ہوئی ان میں سے کچھ بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو دینے کی طاقت عطا کی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں میں سے ایک خاص بندے، سب سے محبوب بندے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، یہ چیز وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کی طاقت دی ہو، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف یہ کہنے بھر کی بھی اجازت نہ ہوتی تو ہرگز آپ نہ کہتے، آپ کو دینے کی صلاحیت تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ جب مانگا گیا تو آپ نے اسی وقت کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کے بتاؤں گا، بلکہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے اور کیا چاہیے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور اللہ کے نبی ولی سے مانگنا شرک ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے کہ ربیعہ رک جاؤ، شرک کر رہے ہو تمہیں یہ چیز مانگنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تو آئے ہی تھے شرک مٹانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، اور دنیا میں جب آئے تو اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تقریباً 300 سالوں سے رکھے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو 1 منٹ میں خانہ کعبہ کو صاف کیا جا سکتا تھا، 1 سیکنڈ میں، 1 آن میں اللہ کا اشارہ ہوتا اور وہاں ایک بھی بت نہ رہتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان سے اور اپنے عمل سے اور اپنی قدرت سے خانہ کعبہ کو صاف نہیں کیا، بلکہ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب کے وسیلے سے خانہ کعبہ، معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے وسیلے سے ہی خانہ کعبہ کو صاف کروایا، جس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ وسیلہ لینا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور یہ جو کہیں کہ وسیلہ لینا شرک ہے، پہلے ان کو احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے بعد انہیں کچھ کہنا چاہیے اس بارے میں۔ اور آخرت کی بات اور دنیا کی بات جو ہو رہی تھی، آخری بات بتاتا چلوں کہ بیش آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی یہ جیسا کہ حضرت ربیعہ کا واقعہ ہوا کہ دنیا میں بھی وسیلہ کام آتا ہے، یہاں تک کہ خود ایک حدیث ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم کبھی راستہ بھٹک جاؤ تو کہو یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جو تمہاری مدد کو آئیں گے، اور وہ اللہ کے بندے یا تو جن میں سے ہیں، مسلمان جنوں میں سے، یا فرشتوں میں سے ہے جو آ کر کے ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو یقیناً مدد ہوتی ہے، شفاعت سنی جاتی ہے، اور دنیا میں بھی سنی جاتی ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں تو سنی ہی جائے گی یقیناً۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پر ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بات آتی ہے کہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے شفاعت مجھے دی گئی ہے۔ تو جب شفاعت جی جی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اعلان فرما دیا، وہ دنیا ہی کے اندر اعلان فرما دیا، تو اس حدیث سے بھی صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت جو ہے دنیا ہی میں دی گئی۔ جب دنیا ہی میں دی گئی تو وہ فائدہ جو ہے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں یقیناً ہم غلامان مصطفیٰ کے ساتھ ضرور بھی ضرور ہوگا۔ ناظرین، سوالات کا جو ہے معاملات یہیں پر ختم ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے اختتامی منزل کی طرف ہوئے ہم مفتی غلام محمد عربی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات سے بھی متمنی ہیں انشاءاللہ مولا تعالیٰ جب بھی حضور جمال ملت کی نگرانی کے اندر ایسے پروگرام ہوں گے تو آپ اپنا قیمتی وقت ضرور بھی ضرور ہمارے ناظرین کے لیے آپ نکالیں گے، تاکہ آپ کے انشاءاللہ جوابات سے ہم قوم ملت کو صحیح طور پر صراط مستقیم پر جو چلانے کا آن لائن دعوت کے ذریعے سے ہم نے ایک کوشش شروع کی ہے، اس کے اندر انشاءاللہ مولا تعالیٰ آپ کا ساتھ ہمیں ضرور ملے گا۔ ناظرین، میں انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ اگلے ایپیسوڈ کے لیے آج سے آپ تیار رہیں اور موضوع نوٹ کر لیں۔ اگلے ایپیسوڈ کا جو موضوع رہے گا جامعۃ الاشرفیہ آن لائن دارالفتا کا، وہ عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو بھی آپ کے سوالات ہوں اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ جمعرات کی نمبر پر جمعرات آپ بھیجنے کی مکمل کوشش کریں۔ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کافی لیٹ آتے ہیں، حالانکہ ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں، مگر اس کے اندر کبھی کبھی میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے دیں گے تو اس سے ہمارے مفتیان کرام کے پاس پہنچانے میں بھی میں آسانی ہوگی، تاکہ اس کے حوالے سے قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم مکمل تلاش کر کے آپ کے سامنے تشفی برا جواب ہم پیش کریں۔ تو آپ تمام حضرات وقت کا خاص خیال رکھیں اور جمعرات کی صبح تک ہر حال میں جواب سوال پہنچانے کی مکمل کوشش کریں۔ اسکرین پر دیے ہوئے نمبر کو نوٹ کر لیں اور اس پہ یا تو آڈیو میسج سے یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات پیش کریں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اور ناظرات کا میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اب تک ہمارا ساتھ دیا اور اس پروگرام میں وہ آپ دیکھتے رہے، آپ شیئر کیا۔ اسی کی محبتوں کے ساتھ رہیے گا، دعاؤں سے نوازتے رہیے گا، اور اس کے ساتھ میں حضور جمال ملت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا حضور جمال ملت اپنے خاص دعاؤں سے محفل کو اختتامی منزل تک پہنچانے میں زحمت گوارا کریں۔ میں بھی ایک بار پھر سے جناب مفتی غلام محمد عربی مصباحی صاحب کا مشکور ممنون ہوں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس آن لائن دارالفتاح میں دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا و فرمائے۔ آمین الحمدللہ آپ نے جوابات بھی بہت مفصل مدلل حوالے کے ساتھ پیش کیا، جس سے کہ ہمارے ناظرین حضرات بھی مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ الحمدللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو پھر آپ کو زحمت دوں گا، آپ ضرور میری دعوت قبول کیجیے گا انشاءاللہ۔ بہت خوشی ہوئی مطلب کہ اور پروگرام اسی طرح سے برابر جاری ہو۔ میں اپنے ناظرین حضرات کا بھی بہت مشکور ممنون ہوں جو برابر سے یہ پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور پوری بی این اے ٹیم کا میں مشکور ممنون ہوں، اور خاص طور سے جناب مولانا مفتی منظر مصطفیٰ ناز اشرفی صاحب اور جناب حافظ اسماعیل اشرفی صاحب۔ اور آج مجھے ایک بات کی اور بہت خوشی ہے کہ آج سلمہ سید نور میاں اشرفی جیلانی بھی اس پروگرام میں شریک رہے، کمنٹس کے ذریعے سے بھی انہوں نے پروگرام کو دیکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی خوب فضل عطا فرمائے، خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین بہت خوشی ہوئی، اور آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں
کہ آپ نے بھی اس پروگرام کو جوائن کیا دیکھیا. گھر بھی سب کو میری طرف سے سلام دعا پیش کیجیے گا. اور تمام ناظرین حضرات کو میں پھر سے دعوت دیتا ہوں اگلے پروگرام کے لیے. اگلے پروگرام کا عنوان تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا. جناب مولانا مفتی منظر مصطفیٰ ناز اشرفی صاحب نے بتایا کہ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ عقائد ختم نبوت ہے. عقید ختم نبوت کے تعلق سے ہی آپ جو سوال کریں میرے واٹس ایپ نمبر پہ، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مفصل اور مدلل دیا جائے گا. مفتیان کرام ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں، جوائن ہوتے رہتے ہیں، تو آپ حضرات بھی اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کے ذریعے سے آپ بتائیے کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا. اگر آپ کو اس پروگرام میں کوئی بھی آپ رائے مشورہ دینا چاہیں تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے آپ رائے مشورہ بھی پیش کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے کہ آپ حضرات بھی اس دینی کام میں ہمارا ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ جو پیغام ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا لوگوں تک پہنچائیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی خوب جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے ہم سب آمین. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمارے اس مشن کو قبول فرمائے اور اس دینی پیغام جو لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اس کو قبول فرمائے. اور اللہ آمین. تبارک تعالیٰ ہم جو بھی دعا کریں اسے بھی قبول کریں. آپ سب ہاتھ اٹھا کے ہمارے ساتھ دعا میں بھی شامل ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم يا مفتح الابواب يا مسبب الاسباب يا مقلب القلوب والصائب المطهرين ويا غياث المفتقين ويا مفرج المحزونين اغثنا توكلت وفوضت امري هذه الناظرين عليك يا رزاق يا فتاح يا باسط يا حافظ يا ناصر يا رقيب يا الله يا رحمن يا رحيم. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل يا مولا ونعم النصير یا برکت نبی طالب ثم لا ترتج اے اشرف زمانہ زمانے مدما در ہائے بستراز کلیدے کرمشا یا سید اشرف جہانگیر دست منظر و ناتواگیر سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کو سبما وگر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کنی یا مولد چشتی یا شیخ عبد القادر الجیلانی شیء اللہ شیء اللہ شیء اللہ نادی علی مظہر عجائب تجید و امن لکا فی النوائب کل ہم غم سنجلی و بعظمتی کا یا اللہ و بنبوتی کا یا نبی اللہ و بولایتی کا یا علی یا علی یا علی. مالک و کارساز بندہ نواز بے نیاز اپنے اسماء الحسنہ کے صدقے میں اپنے حبیب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا یہ جو پروگرام الجمعیت الاشرفیہ کے زیر اہتمام بی این اے کی پوری ٹیم مل کر اس آن لائن دارالفتاء پروگرام کو انجام دے رہی، مولا اس کو قبولیت کا شرف عطا فرما. اور جتنے بھی ناظرین سامعین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی حضرات اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں کوشش کر رہے ہیں، مولا ان سب کی کوششوں کو کامیاب فرما، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ہمیں دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما. اپنے حبیب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان سے سچی محبت عقیدت عطا فرما. ہمارے گھر والوں کو اور تمام ناظرین کے گھر والوں کو تمام بلاؤں وباؤں حادثوں فتنوں سے بیماریوں سے محفوظ فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ہاں حامد بھائی کوڈ بتائیے.
عدنان اشرفی صاحب پروگرام ہو چکا ہے. کال کر دیجیے. کہیں چلے گئے کیا کہیں؟